بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ہم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھنے لگے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص ایک بہت بری بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جس کو تکبر کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بڑائی اور تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، تو جو کوئی ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تکبر اور بڑائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ جو تکبر کرتا ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے۔ جس طرح انسانوں میں سے چاہے وہ کوئی کمزور بچہ ہی کیوں نہ ہو، کسی غیر کو اپنے لباس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو اللہ عز و جل کا مقام تو بے انتہا بلند و بالا ہے۔ انسان اللہ کے مقابلے میں بالکل حقیر چیز ہے۔ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری صرف دولت مندوں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کو ہی لاحق ہوتی ہے۔ ہم تو عام لوگ ہیں، نہ بنگلہ ہے، نہ بینک بیلنس ہے اور نہ ہی ہم کوئی بڑے افسر ہیں۔ چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں یا چھوٹا سا بزنس ہے۔ ہم نے کس بات پر تکبر کرنا ہے؟ یہ غرور و تکبر تو بڑے لوگوں کے چونچلے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ تکبر تو مالدار کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم بھلا کس بات پر تکبر کریں گے؟ یہ ہے شیطان کا وار۔ علماء کرام نے تکبر کی 8 وجوہات لکھی ہیں اور اس میں مال تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر نہیں ہے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں تکبر کی ان وجوہات پر بات کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق مالدار یا بڑے عہدے والوں سے نہیں بلکہ عام لوگوں سے ہے۔ تکبر کی پہلی وجہ علم ہے۔ جب ایک آدمی علم سیکھ لیتا ہے، کوئی عالم بن جائے، کوئی حافظ صاحب بن جائیں، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے یا کوئی بھی بڑی ڈگری حاصل کر لے تو پھر اس کو باقی سب لوگ حقیر اور جاہل لگنے لگتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ علم ضرور سیکھیں لیکن سیکھنے کے بعد دوسروں کو جاہل اور کمتر نہ سمجھیں، یہی تو تکبر ہے۔ تکبر کی دوسری وجہ عبادت ہے۔ شیطان بڑا مردود ہے، پہلے تو عبادت سے روکتا ہے، پھر جب بندہ اس کے وار سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو پھر اس پر دوسری ضرب ایسی کاری لگاتا ہے کہ اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب ایک آدمی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرے، تہجد پڑھے، عمرے کرے تو اس کو باقی لوگ بہت حقیر لگنے لگتے ہیں کہ دیکھو میں تو آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں اور یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھیں، اور یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے کہ عبادت گزار کو بھی نہیں چھوڑتا اور اسے بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عبادت گزار ہی تو اس کا اصل ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ایک قافلہ سفر میں تھا جس میں بہت سے لوگ سفر کر رہے تھے۔ ان میں ایک نیک آدمی اور اس کا عبادت گزار بیٹا بھی تھا۔ جب رات ہوئی تو قافلے والوں نے ایک جگہ قیام کیا، سب سو گئے، ان کے ساتھ ہی وہ باپ بیٹا بھی سو گئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو وہ باپ بیٹا تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئے اور تہجد کی نماز ادا کی۔
باقی سب لوگ سو رہے تھے۔ تو نیک آدمی کے بیٹے نے کہا کہ ہم تہجد کے لیے اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اٹھ گئے ہیں، اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ غفلت کی نیند سوئے پڑے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تو بھی اگر سویا رہتا تو اچھا تھا، یہ کہہ کر تو نے اپنی نیکی ضائع کر دی۔ تو میٹھی نیند کو چھوڑ کر اٹھ تو گیا اور تہجد بھی پڑھ لی، لیکن اب تجھے یہ سب لوگ حقیر لگنے لگے۔ تکبر کی ایک اور وجہ کامیابیاں ہیں۔ جب انسان کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو تکبر پر اتر آتا ہے اور اپنی صلاحیتوں پر تکبر کرنے لگتا ہے اور اترانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں تو پتھر کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ جو ڈیل کرتا ہوں کامیاب ہوتی ہے، جو فیصلہ کرتا ہوں تو وہ صحیح ثابت ہوتا ہے اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں، اور دوسرے لوگوں کو ناسمجھ اور بے عقل سمجھنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ تکبر میں مبتلا ہو کر خود کو تباہ کر لیتا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ سب کامیابیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی وجہ سے ہمیں ملتی ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارا سر جھک جاتا، ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس نے دیا ہے وہ واپس چھین لینے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے، اس لیے تکبر کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور زیادہ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تکبر کی ایک اور وجہ حسن و جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے یا کم صورت بنایا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اگر خوبصورت بنایا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس میں اس خوبصورت انسان کا کیا کارنامہ ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو جن کی شکل نارمل ہے ان کو خود سے حقیر سمجھتا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اس نعمت بلکہ تمام نعمتوں کے زوال سے بچائے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جیسے مجھے خوبصورت بنایا ویسے ہی خوبصیرت بھی بنا دیجئے، اور میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے تاکہ میں اچھے اعمال کر کے تیری سب سے بڑی نعمت جنت الفردوس کا حقدار بن سکوں، اور جنت میں بھی میرا چہرہ روشن بنائیے۔ خوبصورت اور اعلیٰ لباس بھی تکبر کی وجہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین کا علاقہ فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم معاہدہ صرف امیر المومنین کے ساتھ کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کے لباس کی یہ حالت تھی کہ بغل کی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس شہر کے لوگ بہت مہذب ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں اور عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی ظاہر کی تو آپ کے لیے ایک شاندار لباس لایا گیا جو آپ نے زیب تن کر لیا، اور چمکدار کپڑے کا رومال آپ کے کندھے پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ ایک عمدہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی ریاست کے امیر المومنین کو اور ایک فاتح کو اسی طرح مفتوحہ شہر میں داخل ہونا چاہیے۔ اس تکبر بھرے خیال کا دل میں آنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر گھوڑے سے اتر آئے، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ میرا پہلا والا لباس ہی لاؤ، میں وہی پہن کر اور اونٹنی پر سوار ہو کر ہی شہر میں داخل ہوں گا۔ جب ہم کوئی قیمتی لباس پہنتے ہیں تو یہ فطری بات ہے کہ ہمیں اپنا آپ بہت اچھا لگنے لگتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے مقابلے پر دوسروں کو جنہوں نے عام لباس پہنا ہوا ہو حقیر سمجھنے لگیں تو یہی تو تکبر ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور خوبصورتی دونوں نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس شاندار ہو اور میرا جوتا بھی بہترین ہو، حتیٰ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جوتے کا تسمہ بھی لاجواب ہو، تو کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھا اور عمدہ لباس اور جوتا پہننا تکبر نہیں ہے۔ تکبر اس وقت ہوگا جب تم یہ لباس پہن کر دوسروں کو خود سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگو۔ تکبر کی ایک وجہ بیٹے بھی بن جاتے ہیں۔ بیٹے یا بیٹیاں دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جن کے بیٹے ہوتے ہیں ان میں بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ تکبر کی ایک اور وجہ طاقت اور قوت بھی ہے۔ جب جو لمبے چوڑے اور طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزور اور چھوٹے قد والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس طرح تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر جیسی بری بیماری سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔